السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج کل انسان نت نئی بیماریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں ہے جو لگاتار 10 سال تک ایک پراسرار بیماری سے لڑتی رہی۔ اس بیماری کا علاج ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ سکے، لیکن اس کی بیماری کا علاج اس کے گھر کے باتھ روم میں موجود تھا، جو اسے ایک پلمبر نے بتایا۔ دوستو، اس عورت کا نام کیتھی ویسلر ہے اور اس کا تعلق امریکہ کے شہر شبلے ویلے سے ہے۔ یہ عورت گھر چلانے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی تھی۔ ایک دن اسے اچانک سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا۔ اس نے اس درد کو روٹین کی تھکن سمجھ کر دوائی کھا لی، مگر اس کے سر کا درد اس سے بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اس کے ساتھ ساتھ اسے زکام بھی ہونے لگا۔ اس نے اگلے دن ایک ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیاں دے دیں۔ دوستو، یہ عورت چند دن تک ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں کھاتی رہی، مگر اسے ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے پھر اسی ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ اب کی بار ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ دن اپنے آفس سے چھٹی لے لے اور گھر میں آرام کرے۔ یہ سب شاید تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوستو، دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، لیکن اس عورت کے سر کا درد نہیں گیا۔ اس نے کئی ٹیسٹ کروائے، بے شمار ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ کیتھی کو ہر وقت سر میں درد، کھانسی اور بخار رہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے دماغ کا ایم آر آئی، اس کا بلڈ ٹیسٹ، غرض یہ کہ ہر وہ ٹیسٹ کیا جس سے اس بیماری کی اصل حقیقت سامنے آ سکے، مگر ہر ٹیسٹ کی رپورٹ میں یہ عورت صحت مند نظر آتی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹرز اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے جو میڈیکل سائنس سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوستو، اس عورت کو اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس بیماری نے اسے اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ اسے چلنے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس کی نوکری تک ختم ہو چکی تھی۔ یہ عورت اکیلی رہتی تھی، اسی لیے اس کا گھر سنبھالنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو، ایک دن کیتھی کو ایسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اپنے باتھ روم میں کچھ تبدیلی کرے، یعنی سب پرانی چیزوں کو بدل کر نئی چیزیں لگوائی جائیں۔ اس نے اس کام کے لیے ایک پلمبر کو کال کی اور اپنے گھر بلوا لیا۔ اس عورت نے پلمبر کو وہ باتھ روم دکھایا جس کا وہ کام کروانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی یہ عورت بری طرح کھانس رہی تھی۔ اس پلمبر نے اس باتھ روم کی چیزوں کا جائزہ لیا کہ کیا کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ اسی دوران اس پلمبر کا دھیان باتھ روم میں موجود ایک چیز پر پڑا۔ دوستو، یہ ایک واٹر ہیٹر تھا۔ اس پلمبر نے کیتھی سے پوچھا کہ آپ نے یہ واٹر ہیٹر کب لگوایا تھا؟ اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ تقریباً 10 سال پہلے۔ اس کے بعد پلمبر نے کیتھی کو کچھ ایسا بتایا کہ یہ عورت حیران ہوگی۔ اس پلمبر نے بتایا کہ واٹر ہیٹر کو صحیح سے فٹ نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے اس کے اندر سے کاربن مونو آکسائڈ گیس لیک ہو رہی ہے۔ دوستو، کاربن مونو آکسائڈ گیس زہریلی ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس اچھے بھلے انسان کو بیمار کر سکتی ہے۔ یہ بہت کم مقدار میں لیک ہو رہی تھی، اسی لیے اس عورت کے سر میں 10 سال سے درد ہو رہا تھا۔ اس کو بار بار بخار چڑھتا اور ہر وقت کھانستی رہتی تھی۔ دوستو، کاربن مونو آکسائڈ گیس کی سمیل بھی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا پتہ نہیں لگتا اور یہ انسان کو آہستہ آہستہ جان سے مار دیتی ہے۔ پلمبر کی ان باتوں کو سن کر اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہی گیس اس کی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ دوستو، یہ عورت 10 سال سے اسی گیس کی وجہ سے بیمار تھی۔ اس پلمبر نے کاربن مونو آکسائڈ گیس کی لیکیج کو بند کر دیا۔ کیتھی نے اس پلمبر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب دن بدن کیتھی کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور یہ پہلے سے اچھا محسوس کرنے لگی۔ کیتھی نے خود اپنی اس کہانی کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ اس بات سے دوسرے لوگوں کی جان بچ سکے۔ کیتھی کی اس کہانی کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔